اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عقیدہ قیامت ہمارے اصول دین کا پانچواں اور آخری عقیدہ ہے، پانچواں اصول ہے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ کہا کہ اس عقیدے کو ہم الہی دلائل، عقلی دلائل اور حسی دلائل سے ثابت کریں گے۔ الہی دلائل یعنی قرآن اور سنت، جس میں ہم نے تقریباً 7 یا 8 آیات آپ کے سامنے رکھی۔ آج بقیہ آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد ہم عقلی دلائل پہ جائیں گے۔ عقلی دلائل کے بعد حسی دلائل یعنی سائنسی دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس عقیدے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا ہونے چاہیے، اور پھر ہماری ذمہ داری۔ تو الہی دلائل کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ پہلی دلیل جو ہم نے اس حوالے سے دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز عبث نہیں پیدا کرتا، ٹھیک ہے، پہلی دلیل جو تھی۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، تو نیکوکار کو جزا اور گناہ گار کو سزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال کے لیے منتخب کیا کہ جو نقائص، بیماریاں، کمی اس دنیا میں ہے وہ انشاءاللہ اگلی دنیا میں، آخرت میں پوری ہو جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے قدرت کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جہاں تک بات ہے قدرت کی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی دونوں حوالے سے اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ اس کو زندگی ملے گی۔ نمبر 6، برزخ یعنی مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کے درمیان کا ایک اسٹاپ اوور ہے، ویٹنگ پیریڈ ہے، جیسے ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے یا ایروپلین میں ہوتا ہے، اس کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ اس سے گزرنا پڑے گا، وہاں پہ بھی عذاب ہوگا اگر گناہ گار ہے، ورنہ غذا، کھانا پینا اور آرام ہوگا اگر نیکوکار ہے۔ 7واں، آواگون کا نظریہ جو کہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، وہ مختلف ہے اس نظریے سے جو ہمارا ہے۔ آواگون میں روح دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں روح اپنے ہی جسم میں دوبارہ آئے گی، وہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ پھر قیامت کی کچھ علامات ہیں، یعنی آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے رسول اللہ کی آمد، یاجوج ماجوج کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، امام زمانہ کا ظہور، تمام چیزیں۔ آج ہم نویں دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے، حادثات۔ حادثات یعنی قیامت ایک دم سے نہیں ہوگی کہ سب مر گئے پھر خاموشی سے سب اٹھ گئے۔ انتہائی ہولناک، انتہائی خطرناک، انتہائی خوفناک، انتہائی دہشت ناک منظر ہوگا قیامت کا، کہ ستارے سیارے آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ سورہ زلزال آپ نے پڑھی ہوگی، قرآن کا 99واں سورہ۔ کیا ہے سورہ زلزال، کسی کو یاد ہے؟ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین زلزلے سے ہلنے لگے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے اندر جو کچھ بھی ہے باہر نکال دے گی، مردوں کو باہر نکال دے گی، مردے اپنا حال بیان کریں گے، یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی جتنی بھی زمین میں امانتیں ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان ہکا مکا رہ جائے گا اور یہ کہے گا یہ کیا ہوا ایک دم سے، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے۔ جیسے صبح اٹھ کے تھوڑی سی حیرانگی اور تھوڑا سا آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے نا، پھر تھوڑا سا اپنے اوسان میں آتا ہے کہ ہاں بھئی آج اسکول جانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنا حال بیان کرے گی، یعنی حال کا مطلب ہے کہ جو کچھ انسان کرتا رہا ہے، جو کچھ اس کے اوپر ہوتا رہا ہے، گناہ ہو یا نیکی ہو، عبادت ہو یا
کوئی خطا ہو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور پھر انسان گروہ در گروہ نکالے جائیں گے اور ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جس نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے چھوٹی سی چھوٹا گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی دیکھ لے گا. تو یہ باقاعدہ ایک سینیریو، ایک منظرنامہ ہے، ایک ہولناک جسے کہتے ہیں کہ منظر ہوگا جس میں لوگ پریشان اور دہشت زدہ رہ جائیں گے. اسی طرح سورہ قاریہ 101 سورہ ہے، یاد ہے کسی کو؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ یعنی اتنی زوردار آواز ہوگی قیامت کے دن جب چیزیں ہلیں گی، جب چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی. وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جب انسان اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح، وہ پتنگا ایک کیڑا نہیں ہوتا ہے، یا یہ سے کہتے ہیں کوئی پتا کہہ لیں آپ، اس کی طرح اڑے گا، جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تنکے جیسے اڑتے ہیں یا پتنگا اڑتا ہے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ جیسے دھنکی ہوئی روئی. دیکھیے ہم نے دھنکی ہوئی روئی کبھی اس دکان پہ کہ لحاف والے کی، گدے والے کی دکان پر جو لکڑی ڈنڈی مار مار کے گدے اور لحاف یا رضائی سیدھا کرتا ہے تو دھواں جیسا اٹھتا ہے، دھنکی ہوئی روئیاں اڑتی ہیں جیسے. یا چکی پہ جائیں آپ تو وہاں بھی جو ہے وہ گیہوں گندم کے روئیں اڑتے ہیں. تو پہاڑ اس طرح کے ہوں گے، انسان پتنگے کی طرح ہوگا اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، یعنی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. بڑے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دم سے ملیا میٹ ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ صرف کھیل تماشا، ٹکراؤ اور ہولناکی دہشت ناک منظر نہیں ہوگا، بلکہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے چھوٹی سی چھوٹی، یہ صرف نہیں کہ جس نے نیکی کی ہوگی، نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی. بعض اوقات ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اگنور کرتے ہیں نا، کہ بھائی کہ یہ نیکی پتہ نہیں کام آئے گی نہیں آئے گی، تو وہی نیکی بعض اوقات کام آ جاتی ہے. اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹی سی چھوٹی برائی، کسی کا پانی لے کے پی لیا آپ نے، کسی کے چپل جوتے پہ اپنا پیر رکھ دیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں. کوئی جملہ بول دیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کی چڑ بنا لی، تو ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ہر چھوٹی سی چھوٹی برائی کا حساب کتاب ہو. تو اس کا جسے کہتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 68 میں تذکرہ ہے، چاہیں تو آپ لکھ لیں اس کو. اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی. سورہ زمر آیت نمبر 68. اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے. علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے. بیٹا بہت لیٹ ہو گئے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے. اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. آپ نے وہ دیکھا بگل باجا جیسا ہوتا ہے تھوڑا سا، جو زور سے ہم پھونکتے ہیں، عموماً یہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. بگل کہتے ہیں اس کو.
تو یہ سور کی آواز نکلے گی، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، 4 فرشتے آپ کو معلوم ہے نا جو معتبر ترین فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، پھر میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام وحی کے لیے، میکائیل علیہ السلام رزق کے لیے، عزرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے۔ ان کا ایک ہی کام ہے، مطلب یہ دیکھیں بڑا بورنگ جاب ہے، کچھ نہیں کرنا، بس بگل لے کے کھڑے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں، بہرحال کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی نظریں جو ہیں وہ عرش پر ہیں، جب اشارہ ملے اور وہ سور پھونکیں، پہلی مرتبہ جب پھونکیں گے تو سب مر جائیں گے۔ اتنی دہشت ناک چیخ ہوگی، خود چیخ جو ہے نا یہ بھی ایک پریشانی عذاب سے کم نہیں ہے۔ کون سی قوم تھی یاد ہے آپ کو جس کو چیخ کا عذاب دیا گیا تھا؟ اتنی زوردار چیخ کی آواز آئی تھی آسمان سے رات کے وقت کہ سب مر گئے تھے۔ یہ ہوم ورک دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ کر کے لائیے گا، پوچھ کے آئیے گا، کہیں سے ڈھونڈ کے لائیے گا کون سی امت جو چیخ کے عذاب سے مر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پہلی مرتبہ سور میں سب مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ سور میں سب زندہ ہو جائیں گے۔ ایک ہی سور ہے لیکن اثرات مختلف ہیں۔ کون پھونکے گا؟ اسرافیل علیہ السلام۔ تو یہ تباہی بربادی ہوگی، حادثات ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ مریں گے اور پھر زندہ ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، سب مریں گے۔ ابھی بھی جتنے لوگ قبرستان میں کبھی زندہ تھے مر گئے، ہم ابھی زندہ ہیں، 100 سال بعد 200 سال بعد ہم بھی مر جائیں گے۔ اور جب قیامت میں جو لوگ ایٹ اے ٹائم زندہ ہوں گے، ایٹ دا ٹائم آف قیامت، وہ بھی سور سے مر جائیں گے۔ خدا کے علاوہ کہتے ہیں کوئی نہیں زندہ بچے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتے تک مر جائیں گے۔ نمبر 10، پھر زندہ ہو جائیں گے سب لوگ جو پہلے سے مرے ہوئے تھے وہ بھی، اور جو سور سے مرے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ فرشتے بھی سب ہاں میرے خیال میں، مطلب پڑھا تو ہم نے یہی ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہے گا سوائے خدا کے۔ تو ہو سکتا ہے وہ خود مر جائے اسرافیل، اور پھر اللہ اس کو زندہ کرے اور پھر دوبارہ وہ سور پھونکے۔ اچھا، نمبر 10 دلیل قرآن سے قیامت کی اعمال نامہ۔ دیکھیے اعمال نامہ کیا ایک مارک شیٹ ہے، مارک شیٹ میں نمبر ہوتے ہیں سبجیکٹ وائز، کس سبجیکٹ میں کیا نمبر لیے، مطلب پروو ہوتا ہے کہ آپ پاس ہیں کہ فیل، فرسٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، تھرڈ ہیں، کون سا نمبر ہے، رینک کیا ہے، گریڈ کون سا ہے، تو وہ پروو ہے۔ اب وہ پروو اب آپ کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، کہیں آپ جائیں گے داخلہ لینے یا جاب کے لیے، وہ پروف آپ دکھا دیں گے۔ تو اعمال نامہ ایک پروف ہے، جنت یا دوزخ، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں، اور گناہ زیادہ ہوں گے تو دوزخ میں۔ ہاں ایک ایڈوانٹیج جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جس پہ عمل کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کا اعمال نامہ برائیوں سے بھرا ہوگا اور نیکیوں کا صفحہ بالکل خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ تو وہ بہت پریشان ہوگا جب اس کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، تو خدا کہے گا یا فرشتے کہیں گے بھئی اس کی ایک نیکی ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہے۔ وہ کون سی نیکی؟ کہنے یہ دنیا میں اپنی زندگی میں درود بہت پڑھتا تھا، جب درود ڈالا جائے گا اس میں تو ایک دم سے عمل نامہ بھاری ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ درود جو ہے آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جب درود ڈالا جائے گا تو نیکیوں سے بھی بھر جائے گا، اور جو گناہ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب بھی یاد آئے، ضروری نہیں ہے کہ ائمہ کا، اہل بیت کا، رسول کا نام آئے، جب بھی یاد آئے درود کا وظیفہ اپنے زبان پہ رکھیں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اعمال نامے کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 13 اور 14، اللہ فرماتا ہے 13-14 سورہ اسراء، اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے، اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ
اس کے نامہ اعمال کو نکال کر سامنے کر دیں گے. لگا دیا ہے. اور قیامت کے دن ہم اس کے نامہ اعمال کو نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے. اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے. اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے. یعنی ایک پروف ہے نا. اب کسی کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہوگا، بھائی کیوں ڈال رہے ہو، خیریت تو ہے، کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے بھائی آپ کا نامہ اعمال ہے، یہ جرم ہے آپ کا، اس وجہ سے آپ کو ڈالا جا رہا ہے. ایک پروف ہے، ایک مارک شیٹ یا FIR کہہ لیں آپ پولیس کی زبان میں، قانون کی زبان میں. نامہ اعمال اگر اچھا ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برا ہوگا، جہنم میں جانے والا ہوگا تو کچھ لوگوں کو تو غصے میں دیا جائے گا، یوں یہ لو دفعہ ہو جاؤ اور جہنم میں جاؤ. جیسے ہم اردو میں بھی، محاوراتی زبان میں بھی ہم لوگ جہنم میں جاؤ. کچھ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے موڑا جائے گا اور پھر نامہ اعمال دیا جائے گا. کسی کا نام ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر کے اور پیچھے سے دیا جائے گا. یعنی جتنا زیادہ خراب نامہ اعمال ہوگا، جیسے آپ کے اسکول کے ٹیچر غصے میں آپ کے منہ پہ مارتے ہیں نا، یہ ہے مارک شیٹ. یا ابو آپ کے غصے میں، یہ ہے تمہارے کرتوت، یہ ہے تمہارے کارنامے. یا پولیس والے آپ نے دیکھا ہوگا، کسی MPA کو پکڑنے کے لیے آئیں تو بڑے ادب سے لینے آتے ہیں، جن جناب بیٹھے ہیں. اور چور اچکے ڈکیت کو لینے آئے تو کیسے اس کے بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. تو قیامت میں بھی ہوگا، کسی کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لایا جائے گا، کسی کو ٹانگ سے پکڑتے ہوئے. کہتے ہیں ایک لڑکے کو فرشتے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گے. وہ بہت چیخنا چلا رہا ہوگا کہ بھئی میں تو نیک کام کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا. جب جہنم کے کنارے لائیں گے نا، بالکل اسی وقت ایک خوبصورت سی شخصیت اس کے سامنے آئے گی. ایسے نہیں ہم تھانے خدا نخواستہ کوئی جائے تو MNA MPA گورنر کوئی بزرگ آ جاتا، بھی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دو. تو ایک خوبصورت سی شخصیت آئے گی اور وہ کہے گی اس کو چھوڑ دو. تو فرشتے جو ہے اس کا ادب کرتے ہوئے اس لڑکے کو چھوڑ دیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن جانے سے پہلے وہ کہیں گے کہ آپ کہاں تھے، کون ہیں آپ، کہاں تھے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہ لوگ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر مجھے بچانا تھا تو پہلے بچانا تھا. بھئی اگر آپ کو پکڑ کے خدا نخواستہ انچولی سے آپ کے گھر سے، تھانہ کہاں ہے یہاں پر، کتنی دور ہے، 1 کلومیٹر. آپ کو اس طرح رسی سے پیر باندھ کر پولیس وین کے پیچھے باندھ کر لے کے جایا جائے، آپ کی تو بے عزتی ویسے ہی ہو گئی. پولیس وین اگر گھر میں آ کے رکے بس وہی بے عزتی ہو گئی. تو لڑکا کہے گا یہ مجھے اتنی بے عزتی ہو گئی، فائدہ کیا ہوا، اگر آپ کو آنا تو آپ پہلے آ جاتے، میری ضمانت پہلے دے دیتے کہ میں نیک آدمی ہوں، اچھا آدمی ہوں، آپ جنت میں ڈلوا دیتے. اب تو بے عزتی تو ہو گئی نا میری، اتنا لیٹ، اتنی تاخیر کی آپ نے آنے میں. تو بزرگ نے کہا کہ میں تمہاری نماز ہوں جس کو تم تاخیر سے پڑھتے تھے، جس کو تم لیٹ کر کے پڑھتے تھے. ہم یہی کرتے ہیں نا، جماعت کا ٹائم ہوتا ہے 12:30 یا جماعت نماز کا ٹائم یا جماعت کا ٹائم 1 سوا 1، ہم کب پڑھتے ہیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے. اگر کوئی مجبوری ہے ایک الگ بات ہے، سفر میں ہے مثلا نہیں پڑھ سکتے، کپڑے نجس ہیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسی ٹائم ہو ویسی فکر کریں. جیسے ہم نہیں کہتے PSL کا ٹورنامنٹ میچ شروع ہونے والا ہے، ہم میچ شروع ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، چپس پاپ کارن چاکلیٹ چائے کافی سب چیزیں لے کے اور اچھی سی سیٹ جگہ لے کے بس میں یہاں بیٹھوں گا، میں نے کہہ دیا ہے. پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں نا، پہلے سے انتظام کر لیتے ہیں. اسٹیڈیم جانا ہو تو پہلے سے چلے جاتے ہیں. تو نماز اگر اول وقت پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو 2 جوتے یا بے عزتی تو تھوڑی بہت ہوگی، کیونکہ آپ نے بھی نماز کو ہلکا جانا نا، اگنور کیا آپ نے نماز کو. اسی طرح نماز بھی قیامت کے دن آپ کو اگنور کرے گی تو فائدہ کیا ہوا.
اگر آپ عزت دیں گے نماز کو، عزت دینے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے اول وقت کسی دوست نے کہا آپ کو بھائی میں آؤں گا 4 بجے، ٹھیک، اب سو رہے ہیں آپ 4 بجے، 4:15 بجے اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، 4:30 بجے باہر گئے، تو غصے میں تو ہوگا وہ. یا آپ بٹھا کے اندر چلے گئے، ابھی میچ دیکھ رہا ہوں ذرا میں، ٹھہر جاؤ بعد میں آؤں گا میں، تو غصے میں آ جائے گا نا کہ یار میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو نماز کا بھی یہی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نامہ اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، گواہان ہوتے ہیں، 2 گواہ یا 4 گواہ، اس طرح وہاں پہ بھی گواہ ہوں گے، لیکن عام گواہ تو ہوں گے. جیسے میں نے آپ کا حق مارا، میں نے آپ کے پیسے لیے نہیں دیے، آپ کو کبھی مارا، کبھی زبان سے کوئی غلط بات کی، تو آپ کہیں گے بھائی انہوں نے مجھے مارا تھا، بری بات کی تھی، ظلم کیا تھا، پیسے لیے تھے، یہ مجھے واپس دیے جائیں. تو میری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اگر خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں کم ہیں اور ان پہ جو میں نے ظلم کیا وہ بہت ہے، تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر ان کے گناہ مجھے دیے جائیں گے، تو ان کے گناہ میں بھگتوں گا اور میری جنت یہ انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ تو عام لوگ، آس پاس کے لوگ جو گواہ ہوں گے. اس کے علاوہ خدا بھی گواہ ہوگا. بھائی آپ کچھ کرتے ہیں گڑبڑ اکیلے میں، آپ کی تو عمریں ایسی ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلط تصویر آ گئی، ابو بھی نہیں ہے، امی بھی نہیں ہے گھر پہ، کمرہ بند ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، بد نظری کا گناہ. اب تو موبائل آ گئے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو. کیوں؟ کہ جو گواہ ہے وہ قاضی بھی ہے. کون گواہ ہے؟ اللہ. وہ قاضی بھی ہے. اگر آپ کہیں گے بھائی میں نے گناہ کیا تو، لیکن کہاں گواہ، کہاں ہے، کون ہے گواہ؟ خدا کہے گا میں گواہ ہوں، میں نے دیکھا تم کو. تو وہ زیادہ خطرناک ہے تنہائی میں گناہ. خدا نہ خواستہ آپ خدا کو چیلنج کر رہے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے، خدا کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں. تو گواہ کون کون سے ہوں گے لکھیں؟ بیرونی گواہ سب سے پہلے خدا نمبر 1، انبیاء نمبر 2، خدا نمبر 2 انبیاء، نمبر 3 رسول اللہ، نمبر 4 اولیاء اللہ یا اہم شخصیات کہہ لیں آپ. اولیاء رسول اللہ کے بعد اولیاء اللہ یا اہم شخصیات یا ائمہ کہہ لیں آپ. اور پھر فرشتے. کون سے فرشتے؟ منکر نکیر سنے ہوگا آپ نے نا، دائیں بائیں کندھے پہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں. اندرونی گواہ انسان کے اعضاء، جن آنکھوں سے بد نظری کی ہوگی وہ آنکھیں گواہی دیں گی، جس زبان سے بد زبانی کی ہوگی وہ زبان گواہی دے گی، جن ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، لکھیں وہ ہاتھ گواہی دیں گے، جس دل میں کسی کے لیے حسد، بدگمانی، سوء ظن، دل گواہی دے گا. نمبر 2 مجسم اعمال، یعنی انسان کے اعمال خود مجسم اس کے سامنے آ جائیں گے. اگر گناہ کیا ہوگا تو بچھو سانپ بن کر اس کو ڈسیں گے، اور نیکی کی ہوگی تو خوبصورت شخصیت، جیسے اس لڑکے کو بچانے کے لیے نماز اس کی آ گئی. نمبر 12 دلیل میزان یعنی ترازو.
اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے. سورہ انبیاء آیت نمبر 47. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَلْيَرَهُ. تو بھاری نیکیاں ہوں گی تو جنت میں، اور بھاری برائیاں ہوں گی تو نمبر 13 پل صراط. پل صراط کیا ہے؟ ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا کہ نظر نہ آنے والا. بلکہ بال کیا، اگر آپ کو کہا جائے رسی پہ چلو، رسی پہ چلنا بھی کتنا مشکل ہے. اور کیسا ہوگا وہ؟ جیسے یہ پل رسی باندھ دی آپ نے یا بال باندھ دیا آپ نے، جب اس پہ آپ چلیں گے تو جو گناہ گار ہوں گے ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا، گھبرائے ہوئے بھی ہوں گے وہ، اور نیچے دوزخ ہوگی کہ جیسی گرے تو کہا جہنم کا لقمہ، نیچے آگ جل رہی ہوگی. تو جو گرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو بھی گرے گا. کون گرے گا؟ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جو گھبرایا ہوگا، پریشان ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، جو تھوڑا بہت یاد بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک. اور جو نیکوکار ہوں گے وہ کہتے ہیں ان کی نیکیوں کا نور ہوگا جو ان کو راستہ دکھائے گا. اور اب جتنی نیکیاں ہوں گی اسی حساب سے اسپیڈ ہوگی. جتنی اچھی گاڑی ہوگی اسی اسپیڈ سے بھاگے گی. 4 ویلر ہے یا جسے کہتے ہیں کہ مرسڈیز ہے یا پھر کھچارا ہے. تو اچھی نیکیاں، زیادہ نیکیاں ہوں گی تو وہ تیزی سے، بعض اوقات تو وہ بجلی کی طرح ایک دم سے آئیں گے اور چلے جائیں گے. اور خصوصی طور پہ ہم لوگوں کے لیے، شیعان علی کے لیے ایک رعایت ہوگی کہ مولا علی پل صراط پر منتظر ہوں گے، اور وہ پہچان لیں گے اپنے چاہنے والے کو کہ کون عزاداری میں آتا تھا، کون مدرسے آتا تھا، کون نماز پڑھتا تھا، کون میرا ماننے والا، کون میری ولایت پہ یقین رکھتا ہے. تو پہچان کے کہیں گے ھذا لی و ھذا لک. ھذا لی یعنی یہ میرے لیے، یہ میرا ہے، اس کو چھوڑ دو. جیسے ہم نے دیکھا ہوگا اپنے کراچی کی سڑکوں میں پولیس روک لے آپ کو، چلو بھائی تھانے، آپ کہتے ہیں بھائی 1 منٹ یہ بات کر لیں. آپ بات کرتے ہیں، جی سر، جی سر، سر آپ فکر نہ کریں، سوری یار آپ کو ہم نے روک لیا، آپ جائیں. ہوتا ہے نا. یہ آپ نام لے لیں، ایک زمانے میں 70 90 نون لیگ، پی ٹی آئی، جو جس تنظیم کا آپ نام لے لیں، جو اگر حکومت میں ہو بشرط یہ کہ، یا کسی بڑے آدمی کا نام لے لیں آپ، تو وہ کہتے ہیں چلو بھی جائیں. کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ ابھی میں سید ہوں. آپ کا نام کیا؟ ابھی سید مزبل حسین کاظمی. تو نام کا کیا؟ چلو بھائی سید، سوری یار آپ کو ہم نے پریشان کیا. تو مولا علی اپنے چاہنے والے کو دیکھ کے کہیں گے لی، میرے لیے یہ، چھوڑ دو اس کو، ادھر آ جاؤ، یا میں نہیں جانے دو. اور جو ان کا دشمن ہوگا اہل بیت کا، ان کا نہیں ہوگا لکا، یہ تیرے لیے، یعنی جہنم کے لیے. بنو امیہ، بنو عباس، شیعان علی کے دشمن، قاتل، ظالم، یہ سب لکا یعنی جہنم کے لیے. جعفری ہے یہاں پہ کوئی؟ ہاں کوئی سید ہے یہاں پہ؟ کون کون ہے؟ ماشاءاللہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سارے سید ہیں بھائی. کاظمی ہے، سید نقوی، زیدی. سید تو ہیں لیکن کیا ہے؟ کاظمی، نقوی، جعفری، زیدی. جعفری نہیں کوئی یہاں پہ. جعفری والوں کے لیے لطیفہ ہے، وہ کہتے تو کون ہے؟ میں سید ہوں. کون سا سید ہے؟ کہتا میں جعفری. فری. تو پورے زراعت میں کھڑا ہوا رہتا، کیا کہا؟ جا فری، تیرے لیے تو بالکل فری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا مولا علی کے قریب ہوگا
مولا علی کا چاہنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا، اور جو جتنا دشمن ہوگا تو اس کا وہ لکھ لیں ترجمہ مریم، سورہ مریم آیت نمبر 71 اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو۔ مریم، سورہ مریم آیت نمبر 71، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو، یعنی ہر کسی کو اس پہ سے گزرنا ہوگا۔ اس پر گزرنا، جس کا اس پر گزر نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر یعنی پل پر سے گزر نہ ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 71۔ 14ویں اور آخری دلیل قرآن کی الہی دلیلوں میں سے انجام، سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ انجام 46 آیت نمبر۔ اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، کن کے درمیان؟ جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان۔ اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ یعنی جہنمی الگ ہو جائیں گے، جنتی الگ ہو جائیں گے۔ پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم نے عذاب کا مزہ چکھا، وہ کہیں گے ہاں، کہیں گے اب اور سب سے زیادہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، سب سے بری خبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہیں کیا؟ کہ اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی یہ عذاب سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہوگا۔ اس طرح جنتیوں سے پوچھا جائے گا آپ کو سب نعمتیں مل گئی؟ آپ کہیں گے ہاں۔ پھر کہا جائے گا اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ خوشخبری ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ بھئی یہ آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، اچھا کھانا ملتا ہے نا، دوسرے دن وہ کھانا یاد آ رہا ہوتا ہے، ایک ہفتے بعد وہ کھانا یاد آ رہا تھا، ارے یار کیا کھانا تھا، کیا بریانی تھی، کیا کاش لے آتا میں تھوڑا سا۔ لیکن وہ کھانا وقتی ہوتا ہے۔ یا اچھے کپڑے آپ پہنتے ہیں، ایک دن دو دن پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یا آپ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، جیتتے ہیں، مین آف دا میچ ملتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ کو وہ دن یاد رہتا ہے، رزلٹ آتا ہے، آپ فرسٹ آتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، اچھے مارکس سے، تحفے تحائف ملتے ہیں، تو وہ دن نہیں بھولتا، اچھے دن آدمی نہیں بھولتا نا۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ یار کاش وہ دن ہمیشہ رہتا۔ آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے، کب سب وش کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، فون آتے ہیں، میسیج آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کاش یار یہ برتھ ڈے والا دن ہمیشہ رہے۔ تو اچھے دن جب آپ خوش ہوں، کھانا پینا، اچھی ڈریسنگ، ہلا گلا، پکنک پہ جاتے ہیں مثلاً، آپ بڑی خوشی ہوتی ہے، تو آپ کا جی چاہتا ہے یہ دن، یہ وقت نہ گزرے۔ جنت میں بھی یہی ہوگا، لوگ یہی سمجھیں گے یہ خواب ہے، شروع میں تو یہی سمجھیں گے نا لوگ۔ ہم شیعان علی کے لیے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں نا، جب سے پیدا ہوتے ہیں جب تک مر نہ جائیں، ٹینشن میں ایک زندگی، کراچی میں ہوں، پاکستان میں ہوں، UAE میں ہوں، آپ امریکہ یورپ میں ہوں، وہاں بینگ اے مسلم پریشانی ہے، گوروں کے ساتھ رہنا، غیر مسلموں کے ساتھ رہنا۔ یہاں پر بینگ اے شیعہ پریشانی ہے، تو مومن تو بیچارہ ہر جگہ پریشان ہے نا۔
تو جنت میں جا کے اس کو حیرانی ہوگی کہ یار یہاں پہ ماشاءاللہ سب جو ہیں اچھی حالت میں اپنے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سب جسے کہتے ہیں نا کہ وہی منظر. تو لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب تم یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہو. یہ ہوگی سب سے بڑی خوشخبری جسے کہتے ہیں. تو یہ 14 دلائل قرآن سے، قرآن کی آیات کی صورت میں، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت کا منظر ہے، قیامت کے مراحل ہیں، قیامت کی شرائط ہیں، قیامت کی علامات ہیں، اور ایک انجام ہے انسان کا اس قیامت میں، اچھا یا برا، جنت یا دوزخ. اب آ جائے عقلی دلیل. یہ سب کیا تھی؟ الہی دلیل یا قرآنی دلیل. اب آ جائیں عقلی دلیل. اب ایک انسان ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، کرسچن ہے مثلا، یہودی ہے، کافر ہے، ہندو ہے، ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے. وہ کہتا ہے قیامت کا عقیدہ مجھے عقل سے ثابت کرو. تو ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ 3 طریقے سے. نمبر 1 ملکی عدالت، نمبر 2 مکافات عمل، نمبر 3 ضمیر کی عدالت. نمبر 1 ملکی عدالت. اب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ عقلی دلائل. اب تک ہم نے کیا بات کی؟ قرآنی دلائل، الہی دلائل. اب ہم کیا بات کریں گے؟ عقل سے. اب ہم قرآن اور سنت میں سے کسی کو نہیں چھیڑیں گے، کسی کو ٹچ نہیں کریں گے، عقل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو پہلی عقلی دلیل کیا ہے؟ ملکی عدالتیں. بھائی دیکھیں، قیامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب چیزیں ٹکرائیں گی، ہولناکیاں ہوں گی، دہشت ناک فضا ہوگی، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، مر جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے، جنت جب بھی. لیکن اصل چیز، اصل میں آپ سے پوچھوں، اصل کانسیپٹ یا اہم بات کیا ہوگی قیامت میں؟ احتساب. جس نے نیکی کی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس نے برائی کی ہوگی وہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احتساب، عدالت. ایک عدالت لگے گی اچھے برے لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. تو کیا ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، دنیا میں عدالتیں نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ جو کرائم کیا ہو، جو مجرم ہو اس کو سزا ملے، جس کا حق مارا گیا ہو، کسی کے مکان پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے مال پہ قبضہ ہو گیا، کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، کسی کا موبائل چھن گیا، اس کو وہ چیز واپس دلائی جا سکے. تو ملکی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جج ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، ایک ملزم ہوتا ہے. جج کیا کرتا ہے؟ فیصلہ سناتا ہے دلائل سن کر. کس کے دلائل سن کر؟ وکیل کے. وکیل بتاتا ہے بھائی یہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اور وکیل ڈیفینڈ کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، یہ جو ہے پہچان نہیں پایا، یہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کا بریک فیل ہو گیا، اس لیے گاڑی چڑھ گئی. مطلب وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ملزم، جس میں الزام لگا ہوتا ہے، اگر ثابت ہو جائے تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ مجرم. اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو قیامت میں بھی یہی ہوگا. فرق کیا ہے؟ قاضی کون ہوگا؟ اللہ. ابھی ہم نے حدیث میں بیان کیا نا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، جو گواہ ہے وہ. جج کون ہوگا؟ خدا ہوگا. قاضی یعنی خدا ہوگا. وکیل کون ہوگا؟ انبیاء، رسول اللہ، ائمہ، جو ہماری شفاعت کریں گے، جو ڈیفینڈ کریں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں، اس نے گناہ کر دیا، خواہشات غالب آ گئیں، شیطان نے بہکا دیا، بری صحبت کی وجہ سے یہ غلط کام کر بیٹھا. لیکن یہ بنیادی طور پہ اچھا آدمی، ہمارے ماننے والا ہے، نماز پڑھتا تھا، تھوڑی سستی کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پڑھتا تھا، اور جب گناہ ہو جاتے تھے تو یہ توبہ کرتا تھا، پشیمان ہوتا تھا، معافی مانگتا تھا لوگوں سے بھی اور خود تجھ سے بھی، تو پھر اللہ اس کو معاف کر دے. گواہ ہم نے بتا دیا گواہ کون ہوں گے. خدا بھی گواہ ہو سکتا ہے، نبی بھی، رسول اللہ بھی، فرشتے بھی، اعضاء جوارح بھی، اعمال بھی. اور ملزم، اگر جرم ثابت ہو گیا تو دوزخ، ورنہ جنت. اور پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے. اب ایک فرق ہے
کہ فیصلہ جو سنایا جائے گا وہ ایگزیکٹلی ایکوریٹ اور صحیح ہوگا. دنیا کی عدالت کی طرح نہیں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پاکستان میں تو اللہ مالک ہے، جج سے لے کے وکیل سے لے کے سب بکے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ یار پاکستان میں رشوت بڑی چلتی ہے، وکیل کو پیسے دے کے پیسے دیے کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو اس نے کہا بھائی اس سے بہتر ہے جج کو پیسے دے دو، فیصلہ تو اسی کو سنانا ہے نا. تو آپ جج کو بھی پیسے دے کے چھڑوا سکتے ہیں دنیا میں، وکیل کو بھی پیسے دے کے چھڑوا سکتے ہیں، گواہ کو بھی پیسے دے کے گن پوائنٹ پہ کہ مار دیا جائے گا. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. خدا جج ہے، کون خدا کو نعوذ باللہ ظلم پر آمادہ کرے گا؟ اور اس کو تو ہر چیز معلوم ہے، جو ہمارے دل میں چھپی ہوئی بات ہے وہ بھی معلوم ہے. اگر ہم کہہ بھی دیں کہ میری نیت نہیں تھی اس کو مارنے کی، غلطی سے میں نے اندھیرے میں نظر نہیں آیا مار دیا. اور دنیا میں اگر سب کچھ بھی ٹھیک ہو تو بعض اوقات فیصلہ دیر سے ہوتا ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. اگر فیصلے میں تاخیر ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا آپ کا 1 کروڑ کسی نے کھا لیا، اس 1 کروڑ سے آپ فلیٹ خرید سکتے تھے. وہ کیس چلا آپ کی عمر 70 سال ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں 1 کروڑ، کہنا 1 کروڑ اگر میں کسی بزنس میں لگاتا، مکان میں لگاتا تو آج وہ 2 کروڑ بن چکے ہوتے. نمبر 1. نمبر 2، اب تو میری عمر ختم ہو گئی، اب فائدہ کیا؟ تو نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بعض چیزوں کی تلافی ہو بھی جائے نا تو فائدہ نہیں ہے. مثلا کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ لیکن کیا جو قتل ہوا ہے اس کا بیٹا بھائی واپس آ جائے گا؟ یہ مسئلہ ہوگا. تو دنیا میں اچھا پھر نمبر 1 حجاج بن یوسف جیسے لوگ، لاکھوں افراد کو، 80,000 افراد کو اس نے قتل کیا کہتے ہیں. تو جس نے 1,00,000 افراد قتل کیا ہوں اس کو بھی پھانسی چڑھایا جاتا ہے، اور جس نے 1 آدمی کو قتل کیا ہو اس کو بھی پھانسی چڑھائی جاتی ہے. 1,00,000 مرتبہ پھانسی تو نہیں دے سکتے نا. تو قیامت میں وہ شدت جو گناہ کی تھی اسی حساب سے عذاب کی شدت ہوگی. یا کسی کی بے عزتی کر دی آپ نے تو وہ عزت تو واپس نہیں آئے گی نا. تو اس کا جو عذاب ہے یا سزا ہے اس کی اسی کے حساب سے ہوگی. نمبر 1 ملکی عدالت، یہ دلیل ہو گئی. ہم نے کہا کہ قیامت دراصل عدالت کا نام ہے اور یہ عدالت دنیا میں موجود ہے. آپ نہ بھی تسلیم کریں، انسان کی عقل کہتی ہے یہ عدالت ہونی چاہیے. جب دنیا میں عدالت ہونی چاہیے تو وہاں بھی ہونی چاہیے. اچھا ہم ملکی عدالت نہ بھی ہوں، ایک بچہ ہے وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کی ماں ماسی ہے، اس کا باپ چوکیدار ہے، اور وہ ہمیشہ غریب اور غریب ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. پڑھنے لکھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا مثلا. تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ اس نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی. نمبر 1. نمبر 2 ایک بچہ ہے نابینا پیدا ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے، یا صحیح پیدا ہوتا ہے پولیو ہو جاتا ہے، چل نہیں پاتا ہے. تو یہ سب تو بیماریاں، حادثات یا نصیب کہہ لیں، بعض لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے نا پرابلم، یا ہو جاتی ہے زندگی کے دوران ہو جاتی ہے. ابھی ہمارے جاننے والے لڑکا صاحب 30-35 سال کینسر ہو گیا، کریٹیکل کنڈیشن. دوسرے لوگ ہنستے بولتے کھاتے پیتے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے. تو اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا. اگر آپ کسی وجہ سے کچھ نہیں کر پائے، جو آپ کی وجہ سے آپ کا اپنا فالٹ نہیں تھا اس میں، تو اس کی کمپنسیشن قرآن اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں قیامت میں دے گا. ملکی عدالت. نمبر 2 مکافات عمل. مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ جو آپ کریں گے وہ واپس. ہاں، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے. یا ایز یو سو سو شیل یو ریپ.
کہتے ہیں نا جو جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. تو یہ دنیا میں وہ لوگ بھی کہتے ہیں، اس بات پہ بلیو کرتے ہیں جو خدا کو، رسول کو، اسلام کو، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے کہ جو اچھا کرتا ہے اچھا سامنے آتا ہے، جو برا کرتا ہے برا سامنے آتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دیتا ہے. بنو امیہ کو بنو عباس سے ٹکرا دیا. جو ظلم انہوں نے کیے تھے وہی ظلم انہوں نے بنو امیہ پہ کیے. قبروں سے نکال کے ان کی لاشوں کو زندہ جلایا، لاشوں کو جلایا ان کی بنو عباس نے. اس کے بعد اہل بیت پہ بھی ظلم کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، تو دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا. پھر بنو عباس کو ترکوں کے ذریعے انہوں نے ان پہ قبضہ کیا. پھر ترکوں کو فاطمی جسے کہتے ہیں کہ خلافت، پھر مغل، پھر یہ سب بادشاہ آپس میں، مغل بادشاہ کے بارے میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. تو اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. یہ تو اجتماعی مثال ہو گئی. انفرادی مثال مثلا مختار ثقفی کی مثال کہ مختار ثقفی نے کربلا کے قاتلوں سے بدلہ لیا اور اسی طرح قتل کیا جس طرح انہوں نے کربلا والوں کو قتل کیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. لیکن اگر بنو عباس نے بنو امیہ کو قتل کیا، معزول کیا، تخت سے محروم کیا، تو کیا ہمارے ائمہ کو دوبارہ امامت و خلافت مل گئی؟ خلافت مل گئی، امامت تو تھی ان کے پاس. جو کربلا کا واقعہ تھا، کیا مختار ثقفی کے بدلہ لینے سے اس کی بے عزتی، رسوائی اور وہ غم دور ہو گیا؟ وہ تو اپنی جگہ رہے گا ہمیشہ. مولانا حسین کا قول ہے نا کہ انسان اپنی توہین معاف تو کر دیتا ہے، بھلاتا نہیں. آپ بھی غور کریں، کبھی آپ کی بے عزتی ہوئی ہو کسی پولیس والے نے، کبھی کسی سینئر نے، کسی بدماش نے، معاف تو کر دیتے ہیں آپ، لیکن آپ بھولتے نہیں وہ دن، وہ لمحہ، یا جس دن آپ کو ٹیچر نے ڈانٹا ہو، آپ کی بے عزتی کی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی رسوائی ہوئی ہو، وہ آپ دن، وہ واقعہ، وہ جگہ نہیں بھولتے بس آپ. تو ٹھیک ہے مکافات عمل ہوتا ہے، لیکن جو نقصان ہو چکا وہ تو پورا نہیں ہوگا. نمبر 3، ضمیر کی عدالت. یہ ہم بات کر رہے ہیں عقلی دلائل قیامت کا، کہ عدالت کا، قیامت ایک عدالت کا نام ہے. نمبر 1 ملکی عدالت، اس کی مثال. نمبر 2 مکافات عمل، زمانے کی عدالت آپ لکھ سکتے ہیں بریکٹ میں، زمانے کی عدالت. نمبر 3 ضمیر کی عدالت. وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے برا کام کیا، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، کسی کو برا بھلا کہا آپ نے، آپ گھر آ کے پریشان ہوں گے کہ یار مجھے نہیں کہنا چاہیے. تو بعض اوقات آپ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کی نیکیوں کا اجر دے، اس کو آرام و سکون دے اور میرا گناہ معاف کر. اس کو کہتے ہیں ضمیر کی عدالت. امی ابو اکثر آپ کو کہتے ہوں گے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، آپ کہتے ہیں نہیں، کہنے گے تم خود اپنے دل سے پوچھو، عقل سے پوچھو اپنی. وہ ضمیر ہوتا ہے. ضمیر کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس نفس میں اچھائی اور برائی انڈیل دی ہے. جیسے موبائل میں ان بلڈ میموری ہوتی ہے نا، سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کمپیوٹر میں، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے نفس میں، آپ کی عقل میں اللہ نے بتلا دیا کیا اچھا کیا برا ہے. اسی کو ضمیر کہتے ہیں. بلکہ اگر آپ پڑھیں سائنس میں جا کر، ہائپوتھیلمس، برین میں ایک اسٹرکچر ہے ہائپوتھیلمس، اس میں 2 سینٹر ہوتے ہیں. ریوارڈ سینٹر لکھ لیں آپ، یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے. ہائپوتھیلمس برین کا ایک پارٹ ہے جس میں 2 سینٹر ہوتے ہیں. ہائپوتھیلمس، HYPO، ہائپوتھیلمس. جی ہائپوتھیلمس has 2 centers, reward center اور نمبر 2 punishment center. جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ریوارڈ سینٹر موٹیویٹ ہوتا ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، نماز پڑھتے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟
کہ گناہ کرتے ہیں تو بوجھ سا لگتا ہے کہ نہیں؟ جب گناہ کرتے ہیں تو پنشمنٹ سینٹر اسٹیمولیٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے اندر سے. چاہے آپ مسلمان نہ بھی ہوں تو بھی اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے غلط کیا, تم نے برا کیا. ہائپوتھیلمس میں کتنے سینٹر ہیں؟ ریوارڈ سینٹر, ریوارڈ یعنی گفٹ یا پرائز یا اپریسیشن, ریوارڈ REWARD. اور دوسرا کون سا ہے؟ سوسائٹی سے وہ پنشمنٹ سینٹر, گلٹی کانشیس جس میں آدمی ہوتا ہے. مثال اس کی حجاج بن یوسف, جب وہ مر رہا تھا اس کی جان نہیں نکل رہی تھی, اس نے ریسنٹلی حجر بن عدی کو قتل کیا تھا. حجر بن عدی مولا علی کے چاہنے والے, اور وہ مرتے مرتے یہی کہہ رہا تھا, اے حجر تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہے, میری جان نہیں نکل رہی. تو یہ اندر کی عدالت ہے نا. اس طرح حمید بن قحطبہ, ہارون رشید کا وزیر, گورنر مشہد خراسان, اس نے ایک دفعہ 120 180 سیدوں کو قتل کیا تھا, سید قیدیوں کو قتل کیا تھا تلوار سے اپنی. اس کے بعد اس نے نماز روزہ سب چھوڑ دیا تھا, نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزے رکھتا تھا رمضان کے. کوئی کہتا تھا کیوں؟ کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, میں نے بہت بڑا ظلم کیا. اس وقت تو کر لیا ہارون رشید کے کہنے پر, لیکن ایک بوجھ. یہ ہے ضمیر کی عدالت. یہ تو پرانی مثالیں ہو گئیں. کون کون سی؟ حجاج بن یوسف اور حمید بن قحطبہ, قاف ہا بے تو ہا. ریسنٹ مثالیں ہیروشیما ناگاساکی کی پہ جس نے بم گرایا تھا نا پائلٹ نے, اس نے خودکشی کر لی تھی بعد میں, گلٹی کانشیس. کیوں؟ لاکھوں افراد مر گئے تھے صرف ایک بم کی وجہ سے. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا ایپسٹین فائل کے بارے میں, جو بچوں کے ساتھ زیادتی یا دیگر کاموں میں جو ملوث تھے, اس نے بھی جیل میں خودکشی کر لی تھی. ایپسٹین نامی شخص نے, جس نے فائلیں بنائی ہیں جس میں بڑے بڑے حکمرانوں کے نام, دنیا کے مسلمان حکمرانوں تک کے نام شامل ہیں. خود ڈونلڈ ٹرمپ کا نام 38,000 مرتبہ اس میں آیا ہے, یعنی 38,000 اس کے گناہ ہیں اس فائل میں. اس نے خودکشی کر لی تھی. تو جتنا بے دین ہو, جب گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس کو سونے نہیں دیتا. ابن زیاد کے بارے میں سنا ہوگا نا آپ نے, کہ راتوں کو اٹھ جاتا تھا, وہ پریشان ہو جاتا تھا, خواب دیکھتا تھا ڈراؤنے کہ خون کا دریا ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں. بلکہ مووی میں آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا مختار سقمی کی. تو یہ ہے ضمیر کی عدالت, جو انسان کو سونے نہیں دیتی, انسان کو پریشان رکھتی ہے. بعض اوقات وہ خودکشی کر لیتا ہے. تو یہ ہو گئی عقلی دلیل. ٹھیک ہے, 3 عقلی دلیلیں کون کون سی؟ ملکی عدالت, زمانے کی عدالت کہہ لیں, مکافات عمل کو. اب آ جائیں سائنسی دلائل یا حسی دلائل. سائنسی دلائل دیکھیں 3 یا 4 بلکہ 4 تھیوریز میں آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کروں گا. نمبر 1, بگ کرنچ تھیوری. بگ کرنچ تھیوری, CRUNCH, کرنچ یعنی ٹکرانا. بگ کرنچ تھیوری از اپوزٹ آف بگ بینگ تھیوری. واٹ از بگ بینگ تھیوری؟ ایکسپلوژن of matter which leads to formation of the universe. Or Big Crunch is just opposite to Big Bang theory. Collision of planets and stars which results in the destruction of the whole universe. آپ نے کہا تھا نا سر بہت آسان پڑھا رہے ہیں, تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے. What is Big Crunch theory? Collision of planets and stars which leads to destruction of the whole universe. آگے بریکٹ میں لکھیں اپوزٹ ٹو بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری پتہ ہے نا سب کو, سنا تو ہوگا آپ نے, کہ جس میں دھماکہ ہوا تھا پھر کائنات بنی تھی. بگ کرنچ بالکل اپوزٹ ہے, کہ جس میں اچھا یہ کیوں ہوگا ایسا, کیوں ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ نمبر 1,
ڈسٹربینس ان گریویٹیشنل فورس. گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ ڈیو ٹو دا فرکشن. آپ نے سنا ہوگا کچھ ستارے سیارے جو ہیں فرکشن کی وجہ سے ان کے حصے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ الگ ہو جاتے ہیں، جس سے ڈسٹربینس آف گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے. گریویٹیشنل فورس کیا ہوتی ہے؟ دو میٹر کے درمیان فورس جو ان کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. یہ ہوگا. اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ کولیجن. ہو سکتا ہے کوئی شہاب ثاقب یا میٹیور ٹکرا جائے کسی سے. ہو سکتا ہے کسی اور کائنات کا کوئی ستارہ سیارہ ہماری دنیا سے ٹکرا جائے. بہرحال یہ ہوگا ان دا اینڈ. بگ کرنچ تھیوری. ٹھیک ہے. کولیجن آف پلانٹس اینڈ اسٹارس لیڈس ٹو الٹیمیٹ ڈسٹرکشن آف دا یونیورس بیکاز آف میٹیور, بیکاز آف گریویٹیشنل فورس. الٹیمیٹ ڈسٹرکشن آف دا ہول یونیورس. نمبر 1 بگ کرنچ تھیوری ہو گئی. نمبر 2 سپر اسپیس تھیوری. نمبر 2 سپر اسپیس تھیوری. جس کو آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری بھی کہتے ہیں. آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری, بلکہ اس کو بگ بینگ پارٹ 2 تھیوری بھی کہتے ہیں. سپر اسپیس تھیوری کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو کولیجن ہوگا نا ابھی جو ہم نے بتایا بگ کرنچ تھیوری, اس کے بعد ہو سکتا ہے دھماکے کے بعد دوبارہ چیزیں آپس میں ٹکرائیں اور پھر دور چلی جائیں. جیسے 2 گیندیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور پھر دور چلی جاتی ہیں, اسی طرح چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی. جب الگ ہوں گی تو پھر دوبارہ یونیورس بن جائے گی. اور اس یونیورس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ ول بی مور آرگنائزڈ, سوفسٹیکیٹڈ اینڈ بیوٹیفل دین دا پریزنٹ یونیورس. اور وہی بات کی جنت وجود میں آ جائے گی سپر اسپیس تھیوری کے تحت. نمبر 3 ڈیتھ آف سن. سورج کی موت. سورج میں دیکھیں ہائیڈروجن ہے جو جلتا ہے, جس کی وجہ سے سورج گرم ہوتا ہے. ابھی تک جسٹ فیو % آف ہائیڈروجن جلا ہے. جب یہ ہائیڈروجن 10% تک جل جائے گا اور دیٹ ول کنورٹ انٹو ہیلیم, تو سورج جتنا ہے اس سے بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا, ڈبل ٹرپل. تو جو آس پاس کے سیارے ہیں, سب سے قریب سیارہ کون سا ہے سورج کے؟ نہیں, مرکری. ہاں مرکری. اور یہ 2 ستارے جو قریب ترین ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. جیسے آپ ہے مرکری اور وینس. اب یہ سورج بڑا ہوا تو اس کی گرمی سے وہ اس کو واپس اس کے اندر لے لیں گے. اور وہ زمین ہے تو سورج بڑھ کر جیسے کیمرے تک آ جائے گا اور بالکل زمین کے قریب ہوگا. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ سورج سما نیزے پر ہوگا. سنا ہوگا نا, سورج بہت قریب ہوگا. تو یہ ہے ڈیتھ آف سن, کہ سن کی بھی موت واقع ہو جائے گی. سن بھی پھیل کے جو ہے باقی ستارے سیاروں کو اپنی, کیوں؟ ایکسیسو برننگ آف ہائیڈروجن انٹو ہیلیم. اور نمبر 4 پارٹیکل تھیوری. پارٹیکل PAR پارٹیکل تھیوری. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا سورہ دخان ہے, اللہ فرماتا ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. پارٹیکل تھیوری. بس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح بس اس وقت کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھوئیں کے طور پہ ظاہر ہوگا. یعنی پوری کائنات میں دھواں پھیل جائے گا. میں کہیں جلتی ہے کوئی چیز, عمارت جلتی ہے تو وہاں دھواں ہی دھواں ہوتا ہے نا, ہر چیز جل جاتی. ہاں آسمان واضح طور پر دھواں بن جائے گا.
اوکے بیٹا, سی یو نیکسٹ ٹائم. ہاں آیت نمبر سورہ دخان آیت نمبر 10. دیکھیں ستارے سیارے ٹکرائیں گے, اردو صحیح لکھ رہے تھے آپ, انگلش لکھنا شروع کیا تو ٹیڑھا قلم چل گیا آپ کا. ہاں دخان, دخان دھوئیں کو کہتے ہیں نا. آیت نمبر 10. تو دیکھیں جب کوئی چیز ٹکراتی ہے نا تو باریک ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کنسٹرکشن ہوتی ہے, بلڈنگ گرتی ہے تو دھواں کیا ہوتا ہے اصل میں, دھواں ان پارٹیکلز کی وجہ سے جو بہت باریک ہو جاتے ہیں, مالیکیول بن جاتے ہیں, پھر مالیکیول ایٹم بن جاتا ہے, پھر ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے, الیکٹران, پروٹون, نیوٹران. الیکٹران سب سے ہلکا ہوتا ہے, سب سے ہلکا ہوتا ہے, نیگیٹو چارج اس میں ہوتا ہے. الیکٹران کا جو ماس ہے اور بھی کم ہو جائے گا, اینڈ دیٹ ول چینج انٹو لیپٹون. ٹھیک ہے, الیکٹران ول چینج انٹو لیپٹون, یعنی ہلکا ہو جائے گا, میٹر اس میں سے نکل جائے گا. اور پروٹون ول چینج انٹو پوزیٹرون. جی ٹائپ کر رہے ہیں, اسمارٹ واچ سے سیو کر رہے ہیں. پروٹون ول چینج انٹو پوزیٹرون اور نیوٹرون ول چینج انٹو ماس لیس نیوٹرون. الیکٹران ول چینج انٹو لیپٹون, پروٹون ول چینج انٹو پوزیٹرون اور نیوٹرون ول چینج انٹو ماس لیس نیوٹرون. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود ایٹم کے جو ذرات ہیں نا ان میں سے بھی ماس نکل جائے گا, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے ہلکے ہو جائیں گے. تو پوری دنیا میں, پوری کائنات میں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ 4 تھیوریز ہو گئیں, کافی ہے. اب آ جائیں قیامت کے اثرات کیا ہوں گے, کیا ہونے چاہیے, جلدی جلدی مختصر سے ہیں. خوف, نمبر 1 خوف. اثرات, ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ. ابھی تک دلائل چل رہے تھے نا, 3 قسم کے دلائل, قرآنی, عقلی, سائنسی. اب یہ اثرات. نمبر 1 خوف. انسان کو کیوں خوف ہوتا ہے قیامت سے؟ کہ میں مر جاؤں گا, فنا ہو جاؤں گا. حالانکہ انسان مرتا نہیں ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, یعنی وہ منتقل ہو گئے یہاں سے وہاں. ٹھیک ہے. نمبر 2 تیاری نہیں. ایک اسٹوڈنٹ کو تیاری نہیں. نمبر 2 تیاری نہیں. کیوں؟ ہم ریزن بتا رہے ہیں خوف کیوں ہوتا ہے انسان کو قیامت کا. نمبر 1 فنا کا خوف. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم فنا نہیں ہوں گے بلکہ جسے کہتے ہیں انچولی سے ڈیفینس شفٹ ہو گئے تو آپ خوش ہوں گے نا. ڈیفینس سے دبئی شفٹ ہو گئے اور خوش ہوں گے, وہاں سے پھر امریکہ اور خوش شفٹ ہوں گے, وہاں سے پھر جنت اور تو کہنے کا مقصد ہے کہ اچھی جگہ جاتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے نا. تو ہم مرتے نہیں ہیں, منتقل ہوتے ہیں, شفٹ ہوتے ہیں. نمبر 2 تیاری نہیں. تو بھئی آپ تیاری کریں نا, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ نیکیاں کریں, گناہ چھوڑ دیں. آپ بزرگ غفاری سے کسی نے پوچھا انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نے کیا جواب دیا؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے. کوئی بھی شخص بربادی سے آبادی کی طرف جانا نہیں چاہتا. نمبر 3 معلومات نہیں, کہ جب مریں گے تو کیا کرنا ہے. سورہ یاسین پڑھنی ہے, قبلہ رخ کرنا ہے انسان کو, 3 پانی سے نہلانا ہے, پھر نماز جنازہ, تشییع جنازہ, پھر تدفین,
یہ سب چیزیں مراحل یاد ہوں. قبر میں کیا سوالات پوچھے جائیں گے ان کی تیاری, قیامت میں کیا پوچھا جائے گا ان کی تیاری. نمبر 2, یہ تو ان لوگوں کی حالت ہوگی جو گناہ گار ہوں گے. جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو موت کی خوشی ہوتی ہے یا غم؟ خوشی ہوتی ہے نا. تو نمبر 2 لکھیں اثرات میں خوشی. کیوں خوشی ہوتی ہے؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں, 6 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آپ خود کہیے گا کہ ایسے آدمی کو خوشی ہوگی یا غم. انسان کو, نیکوکار کو خوشی کیوں ہوگی؟ 6 مثالیں. نمبر 1, جنین, فیٹس. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنین یا فیٹس. پہلی مثال. ہم مثالیں دیں گے آپ کو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کو قیامت کا نام سن کر, تذکرہ سن کر خوشی ہونی چاہیے یا غم. اب دیکھیں, جنین یا فیٹس, ماں کے پیٹ میں جو بچہ, اس سے کہا جائے کہ تم باہر نکلو گے تم بہت بڑی دنیا دیکھو گے, چھوٹا سا پیٹ ہے یہ, لیکن جب باہر نکلو گے تو بہت بڑی دنیا ہوگی, سڑکیں ہوں گی, بلڈنگیں ہوں گی, گاڑیاں ہوں گی, تم اپنے ہاتھوں پیروں سے چلو گے, ہاتھوں سے کھاؤ گے, نئی نئی غذائیں ہوں گی. تو اس کو یقین تو نہیں آئے گا, لیکن جب وہ آئے گا تو کہے گا یار یہ تو بہت اچھی جگہ ہے. کوئی واپس جانا چاہے گا؟ کوئی آپ کو ایک کمرے میں رکھ دیا جائے گا, کبھی نہیں نکلنا ہے آپ کو یہاں سے باہر, تو آپ کہیں گے نہیں بھی تو ظلم ہے. قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ جنین کی مثال, کہ جب بچے کو کہا جائے گا تم کو باہر جا کر یہ چیزیں ملیں گی تو اس کو خوشی ہوگی یا غم؟ خوشی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, اسٹوڈنٹ. نمبر 2 مثال, اسٹوڈنٹ. کسی شاگرد کو کہا جائے کہ بھائی اب آپ کا ایگزام ہے, اب آپ اگلی کلاس میں جائیں گے, تو اس کو خوشی ہوگی یا غم؟ پڑھنے والا ہو تو خوشی. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے اسی کلاس میں رہنا ہے. جو نہ پڑھنے والا ہے وہ بھی کہے گا یار مجھے پاس کر دو, مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے. حقیقت ہے نا کہ ترقی سے تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے. نمبر 3, گمشدہ بچہ. ایک بچہ 3-4 سال کا بازار گیا, میلے میں گیا, اتوار بازار کھو گیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزرے, پھر بتایا جاتا ہے بھائی تمہارے والدین وہاں انتظار کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں. اس کو خوشی ہوگی یا غم؟ نمبر 3. نمبر 4 مثال, ملازم کی. ملازم کو کہا جائے 30 تاریخ کو کہ بھی کل آ جاؤ, کل تمہیں تنخواہ ملے گی, تو وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اور ہنستے مسکراتے آئے گا. تو قیامت تو روزی ملنے کا دن, اجرت ملنے کا دن ہے. کون سی مثال ہو گئی؟ 4 ہوئی. 5ویں مثال, پردیسی. ایک آدمی پردیس میں رہ رہا ہے, دبئی میں, امریکہ میں, 20-25 سال ہو گئے. اس نے خوب کما کے بھیجا. اب انجولی میں اس کا بہت بڑا گھر ہو گیا, نوکر چاکر, گاڑی, کاروبار, پراپرٹی. اس کو کہا جائے گا بھائی اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے, اب جاؤ اپنے گھر, اب عیاشی کرو اور عمر بھر مرتے دم تک کھاؤ پیو, کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو خوشی ہوگی غم؟ خوشی ہوگی نا, بھائی اب تو لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. کتنی مثالیں ہو گئی؟ 5. 6ٹھی مثال, قیدی. اب یہ قیدی ہے, چاہے کتنی اچھی قید کیوں نہ ہو, سب کچھ مل رہا ہو, آپ کو کہا جائے بھائی کل آپ کو رہائی مل رہی ہے, تو آپ روئیں گے یا ہنسیں گے؟ ہنسیں گے, خوش ہوں گے آپ. تو دنیا ویسے بھی کہا جاتا ہے, آپ کو یہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت. تو جب مومن یہاں سے جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اب جنت ملے گی, نعمتیں ملیں گی. آخر میں بس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سورہ قاریہ کی آیت, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اپنی نیکیوں پر دھیان دیں, آخرت کی تیاری کریں, گناہوں کو چھوڑیں اور جہنم سے بچنے کی تیاری کریں. یہ سورہ قاریہ کی آخری 2 آیات ہیں, 7ویں اور 8ویں.
یہ آپ نے بولا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور باقی کے لیے جنت ہے، یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ آخرت کا ٹاپک، قیامت کا ٹاپک مکمل ہوا. اس میں 3 قسم کی دلیلیں تھیں اور اثرات اور ہماری ذمہ داری. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد.